إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين تشریف کب لائیں گے؟ اور عابد صاحب نے جو کیمرہ نکال لیا سب محبت کے ساتھ پڑھو بلغ اللولا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلو جب یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو دل کو ایمان کو تازگی ملتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی نظر رحمت ہو جاتی ہے، پھر قرآن سننا اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہ پڑھو ذرا بلغ اللولا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چادر پہ بلا لیا جسے چادر پہ بلا لیا جسے اپنا بنا لیا او جی جسے اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. پھر بولو سبحان اللہ. یہ ہے پارہ نمبر 15. پارہ نمبر 15. پارہ نمبر 15 جی. اور سورت کا نام ہے الکہف. پارہ نمبر 15 سورہ الکہف آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ دونوں جب واپس پلٹے بڑی تھکاوٹ کے بعد، بڑی دور کے سفر کی تھکان کے بعد جب واپس پلٹے تو اس جگہ جہاں مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی، ابلی ہوئی مچھلی، پکی ہوئی مچھلی خود بخود زندہ ہو کے سمندر میں کود گئی تھی، اور وہاں ایک دائرہ بنا ہوا تھا اور وہ ابھی تک بنا ہوا تھا. اور وہ میلوں میل کے سفر کے بعد واپس آئے تو پانی آپس میں ملا نہیں تھا، پانی وہ سوراخ بدستور موجود تھا. انہوں نے کہا یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم تھے. اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ اللہ کا کوئی خاص بندہ یہاں ہے. بس یہ سوچ رہی تھے کہ ایک نظر پڑی، ایک بابا جی لیٹے ہوئے تھے اور ان کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی. انہوں نے ان چادر اوڑھے ہوئے بزرگ سے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جواب میں چادر کے اندر سے، چادر منہ سے ہٹا کر نہیں، چادر کے اندر سے وہ اندر والے بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا یوشع بن نون و یا موسیٰ بن عمران کلیم اللہ. یہ بہت حیران ہو گئے. ہم باہر سے چادر کے بیچ والے کو نہیں جانتے، یہ چادر والا چادر اوڑھ کر باہر والوں کو جانتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا حساب ہے؟ اسی حیرت میں سے اللہ نے ان کے اس جذبہ محبت کو قرآن مجید میں بیان کیا اور فرمایا. 15واں پارہ ہے، سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 65 ہے. اللہ فرما رہا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. ان دونوں ہستیوں نے پا لیا سمندر کے کنارے، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا. یا اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندے کو حضرت موسیٰ بن عمران نے اور حضرت یوشع بن نون نے پا لیا. یا اللہ یہ بھی تو دونوں بندے ہی ہیں، اور وہ بھی تیرا بندہ ہی ہے جس کو پا لیا، جس کا نام ہے ابو العباس بلیہ بن ملکان یعنی خضر علیہ السلام. یا اللہ یہ بھی بندہ ہی ہے، وہ بھی بندے ہیں، پر فرق کیا ہے؟ رب نے فرمایا آتیناہ رحمۃ من عندنا. وہ جو بندہ انہوں نے پایا ہے اس بندے کی شان یہ ہے، اس خضر علیہ السلام کی شان یہ ہے، اس ابو العباس بلیہ بن ملکان کا مقام یہ ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا. ہم نے اس کو اپنی طرف سے اپنی خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت سے نوازا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے اسے اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت کے ساتھ نوازا ہوا ہے، ایک خاص رحمت کا اسے مالک بنایا
خاص رحمت ہم نے اس سے گفٹ کے طور پر دی ہوئی ہے، ایک رحمت ہم نے اسے تحفے کے طور پر دی ہوئی ہے۔ رحمت من عندنا، اس خضر علیہ السلام کی شان یہ ہے، اس کو ہم نے اپنی طرف سے ایک خاص رحمت سے نوازا ہوا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے خود اپنی طرف سے اس کو ایک خاص علم سکھایا ہوا ہے۔ دو چیزیں، ایک رحمت اور ایک ہے علم۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی اللہ نے خضر علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ یہ دو چیزیں تھیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ایک بڑی رحمت سے، بڑے خاص علم سے نوازا، جس کی وجہ سے وہ عزت والے ہیں۔ اور ان کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام جیسی مقتدر ہستیاں تھکاوٹ کے بعد، سفر کے بعد چلتے چلتے ان کو ڈھونڈا اور پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی جلیل القدر علم والی ہستی ہوگی، اس کے پیچھے تمہیں تھکنا ہوگا، اس کی خدمت میں چلنا ہوگا، اس کے ساتھ تمہیں تھکاوٹ حاصل ہوگی، پھر تمہیں کرم کی معراج نصیب ہوگی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں علماء کرام جناب ہر وقت لاڈ پیار دیں، محبت دیں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ فرمایا جتنا زیادہ تھکتے رہو گے علم کے رستے میں، بزرگوں کی تعظیم کے رستے میں، بزرگوں کے ادب کے رستے میں جتنا تھکو گے، تھکاوٹ حاصل کرو گے، ان کے ساتھ لگتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے جتنے تھکتے چلے جاؤ گے اتنا اٹھتے چلے جاؤ گے۔ یہ تھکاوٹ تمہیں بڑا فیضان عطا کرے۔ اس لیے فرمایا بزرگوں کے ساتھ جس کو کوئی سختی نہیں آئی، بزرگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جسے کوئی تکلیف نہیں آئی، وہ سمجھ لے کہ ابھی مجھے انہوں نے نوازنے کے قابل جانا ہی نہیں ہے۔ جس سے نوازنے کے قابل جانتے ہیں اسی سے مال طلب کیا جاتا ہے، اسی سے محنت کرائی جاتی ہے، اسی کو چلے کٹائے جاتے ہیں، اسی سے معرفت کی باتیں کی جاتی ہیں، اور جسے کچھ نہ کہا جائے سمجھو یہ بھی ان کی نظر میں آیا ہی نہیں ہے۔ جب نظر میں آ جاتا ہے اس سے تھکایا جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے بات کدھر چلی گئی؟ میں نے اپنے آپ کو بڑا پابند کر کے رکھنا ہے، کیونکہ میرے سامنے میرے پیارے سید عادل اشرفی صاحب نے گھڑی لگا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ پیر صاحب یوں نظر کریں تب نظر آ جائے، ادھر ادھر نظر کریں تو بھول بڑی نظر آئے، سامنے دیکھیں تبھی نظر آئے، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تھکتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے گھر کے لیے تھکتا ہے جو بندہ، اللہ اسے نوازتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تھکاوٹ کاش اس عنوان پہ مجھے کوئی 2-3 گھنٹے ملے ہوتے، میں آپ کو بتاتا کہ تھکاوٹ جو ہے نا وہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ مخلوق اللہ کے لیے تھکے، اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہے بڑے سفروں کا۔ ایک سفر موسیٰ علیہ السلام نے کیا جس میں ان کو خضر ملے، ایک سفر مدینے والے آقا نے کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک سفر موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ان کو ملاقات ایک رحمت والے سے ہو گئی۔ قرآن بولتا ہے آتیناہ رحمتاً من عندنا، ہم نے اس کو ایک رحمت سے نوازا ہوا تھا جس سے ملاقات موسیٰ کی ہوئی۔ تو موسیٰ تھکے، ان کی تھکاوٹ، ان کا دور دراز کا سفر، اس سفر کے بعد ان کو ایک رحمت والا اور ایک علم والا بندہ مل گیا۔ پتہ چلا ہمارے لیے یہ دروازہ کھول دیا گیا کہ تم اگر معرفت کے راستے میں تھکو گے تو تھکنے کے بعد
بھوک کے بعد جنہوں کو بھوک لگی تھی اور سخت بھوک لگی، پیاس لگی، بھوک اور پیاس کے بعد تمہارا اپنا کھانا تم سے گم جائے گا، تمہارا رزق تم سے تھوڑا سا دور کیا جائے گا، تمہیں تھوڑا سا تنگ کیا جائے گا، اس کے بعد تمہارے لیے رحمتوں کے راستے کھلیں گے۔ ایک رحمت والا ملے گا، ایک علم والا ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج، موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان کہ وہ تھکے، اس سفر کے بعد انہیں ایک رحمت والا ملا، ایک علم والا ملا۔ یہی 15واں پارہ ہے، سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 65 ہے، جو میں سنا کر یہاں تک آپ کو سفر کر کے لا چکا ہوں۔ اب میں آگے آپ کو سفر کراتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، پھر جس آمنہ کے لال نے، جس حلیمہ کے چاند نے، جس در یتیم نے، جس ماہ عرب نے، جس سر اللہ المقلوب نے، در اللہ المحزون نے، عالم و ماکانہ و ما یکون نے، نور الافئدہ والعیون نے، سرور القلب المحزون نے، جد الحسن والحسین نے، امام القبلتین نے، کعبے سے لے کے سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اگر تھوڑا سا سفر کرو، زمین کے اندر سفر کرو، ایک رحمت اور ایک علم مل جاتا ہے۔ بھلا اس سفر کا عالم کیا ہوگا جو مکے سے شروع ہوا ہے اور سدرۃ المنتہا تک چلا گیا ہے۔ اگر ایک سفر میں رحمت بھی مل جاتی ہے، علم بھی مل جاتا ہے، اور وہ سفر جو زمین سے شروع ہوا اور آسمان تک چلا گیا، اس میں حضور کے پر کتنا کرم ہوا ہوگا۔ یہ آپ کے ذہن میں جب ایک سینیریو بن گیا، سینیریو ایک بن گیا، تو اب ہم نے اس سے اگلا سفر کرنا ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے سلام ہو گیا، تعارف ہو گیا؟ اچھا جی، جو آپ کے پاس علم ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کیجیے۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ جو کچھ آپ کے پاس اللہ نے علم دیا اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی دیں گے؟ قال، حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ برداشت کر کے نہیں چل سکیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، دراصل جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا، آپ اس کو برداشت میں نہیں کر سکو گے۔ پتہ ہو تو پھر بندہ برداشت کر لیتا ہے، پتہ نہیں ہوگا تو برداشت کیسے کرو گے؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یوشع بن نون نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب ایسا ہوگا کہ آپ مجھے برداشت کرنے والا بھی پاؤ گے۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، بس اگر آپ نے یہ میری غلامی کرنے کی ٹھان لی ہے، نیت کر لی ہے کہ آپ میرے پیچھے چلو گے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ نے یقین کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے میں اب یہ جو بھی کرے میں بولوں گا نہیں، میں کے پیچھے چلوں گا، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، چپ رہو گے
پردہ نہ اٹھاؤں. آپ نے چپ رہنا ہے جب تک کہ میں خود کسی حقیقت سے پردہ نہ اٹھاؤں. جب تک میں پردہ نہ اٹھاؤں اس پردہ پوش حقیقت کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کرنا. فلا تسألنی، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. اپنے دل میں آپ کے جو آتا ہے پر مجھ سے سوال نہیں کرنا. چپ رہنا ہے. آپ چل پڑے. اب میں یہاں سے آگے بڑا مختصر کرتا ہوں. چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا، انہوں نے کشتی کو دیکھا. سمندر کے کنارے گئے، کشتی کوئی بھی نہیں. سب کشتیاں سائڈ پہ. ایک کشتی والا سواریوں کے انتظار میں تھا. نئی نویلی سونی سونی پیاری پیاری اپلائیڈ فار کشتی، زبردست نئی نکور کشتی، بالکل انٹچ سپورٹ، زبردست کشتی، سونی کشتی، نیا رنگ ہوا. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج سمندر میں کیا حالات چل رہے ہیں. سارے بچیروں نے آج، کشتی والوں نے آج کشتیاں سائڈ پہ کی ہوئی ہو، یہ دیوانہ کشتی لے کے آ گیا ہے. آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہو کنارے پہ ہے. بھائی ہم تین مسافر ہیں، ہم نے آپ کی کشتی میں جانا ہے، ہمیں دوسرے کنارے پہ لے جاؤ. اس نے کہا نیچے اترا. چہرے دیکھے، ایسے خوبصورت چہرے جن کے جمال سے خدا پہچانا نظر آ رہا. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. جی دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ. کچھ لوگوں کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دل ذکر نہیں کرتا، اس دل کو یاد الہی پہ کیسے لگایا جائے؟ حضور نے فرمایا چلو جاؤ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ڈھونڈو جن کی صورتیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے گا. وجوہہم مفتاح ذکر اللہ، ان کے چہرے اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں. ان کے سامنے بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، تمہارا اپنا غافل دل بھی جاگ جائے گا، یہ بھی ذکر کرنے لگ جائے گا. کرو پھر ذکر اللہ 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 اس نے جب چہرے دیکھے قدموں میں گر پڑا. قدموں میں گرا. اس نے کہا حضور شکر ہے میں بھی آج پہلی بار کشتی لے کے آیا ہوں، میری کشتی کا افتتاح ہو جائے گا. آؤ آپ بیٹھو، میری کشتی پر جہاں جانا ہے میں چھوڑ کے آؤں گا. اب وہ سب ادب کرتا ہے اور وہ کشتی میں بٹھا دیا، وہ بیٹھ گیا. اب اس نے چپو چلانے شروع کر دیے. چپو چلا کر اللہ جانے 12 کلومیٹر دور سمندر کے دوسرے کنارے میں کوئی بستی تھی، وہاں جا کر پہنچایا. جیسے پہنچے آپ نے فرمایا بولو بھائی کرایہ کتنا؟ اس نے کہا نہیں جی میں کرایہ کیا دوں، کماتا رہتا ہوں ساری زندگی، آج آپ جیسی ہستی آ گئی ہے، آپ سے کیا کرایہ لینا، بس جائیں آپ دعا کرتے رہیں. آپ نے فرمایا دعا کروں؟ خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا دعا کروں؟ اس نے جی دعا کرو. فرمایا وہ کشتی کا تھوڑا ہے جی ہے لا کر تھوڑا لا کے دیا. اب وہ 12-15 کلومیٹر چپو چلا کے آ رہا ہے، کشتی فری سفر کیا. خضر علیہ السلام نے تھوڑا پکڑا، اس کی کشتی کے زور سے مارا، کشتی کا یہ تختہ بھی ٹوٹ گیا. ادھر مارا یہ تختہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ چپ. آپ کا یہ لے کر دعا کر دیا تھوڑا دے کے پیچھے
امام فخر الدین رازی بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں آپ، جب تھوڑا سا آگے چل پڑے نا موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا آپ نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ یہ کیا بات ہے حضور؟ اب وہ واپس کہے گا کشتیاں آپ نے اس طرح توڑ دی ہیں کہ اب جو اس میں سوار ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ حضور یہ کوئی قابل گرفت بات ہے، قرار بھی نہیں لیا اس نے اور آپ نے اس کا نقصان کر دیا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ مجھ سے پوچھ بیٹھو گے۔ آپ ہمارا اچھا کوئی بات نہیں، مجھے معاف کر دیں، ایسا نہیں پوچھوں۔ آگے چل پڑے، آگے ایک لڑکا ملا، بستی بچے کھیل رہے تھے، سارے لڑکے کھیلتے کھیلتے کوئی بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوئی کہ یہ کوئی نبی ہے یا بزرگ آ رہے ہیں ہمیں ان کا احترام کرے۔ سارے بچے ان کے کھیل میں لگ رہے، ایک لڑکا اٹھا اور سائڈ میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ جب یہ گزرنے لگے اس بچے نے کہا حضور السلام علیکم۔ اب باقی لڑکے کھیل رہے ہیں اور وہ کوئی پرواہ نہیں، کوئی اللہ والا کوئی بزرگ گزر رہا ہے اس کا ادب کرے، لیکن یہ ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور السلام علیکم۔ خضر علیہ السلام نے کہا یا ذرا قریب آ۔ وہ قریب آیا، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قریب پکڑ کے رکھا، یوں کیا یوں اور راستی گردن پہ زور سے ہاتھ رکھا، اس کے بعد چیخ نکلی اس کی، ادھر ہی مار دیا اس کو۔ جب نیچے گر پڑا پیچھے کشتی والا آ گیا، کشتی توڑ دی، یہاں بچے کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ حضور یہ کیا کیا؟ اس بچے نے کوئی قتل کیا تھا کہ جس کے بدلے آپ نے اس کو قتل کیا ہے؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت زیادہ ناپسندیدہ بات ہو گئی۔ یہاں سے 15 پارہ ختم، 16 شروع۔ قال حضرت خضر علیہ السلام فرمایا أَلَمْ أَقُلْ لَكَ، میں نے آپ سے بولا تھا إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ سے بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکو گے۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ایسا ہے کہ اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کروں تو مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ چل پڑے، آگے جس بستی میں گئے اس بستی میں بھوک لگی شدت کے ساتھ، کھانا دینے والا کوئی، جس کے پاس ہے کھانا دو نا، ساتھ والے کے گھر جاؤ، ساتھ والے کے گھر جاؤ، کھانا کوئی نہیں دیتا۔ کرتے 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 باہر نکلے، بستی سے باہر کچھ مکان گرے ہوئے تھے، ان گرے ہوئے مکانوں میں دیوار بالکل گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا چلو اس دیوار کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے، سخت تھکاوٹ بھی ہے، علاقے والوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کی گری ہوئی ایک دیوار کو خضر علیہ السلام اٹھانے لگے۔ فرمایا چلو اس کو ٹھیک کرو۔ گارا کھودا گیا اور پتھر لائے گئے، اس دیوار کا پشتا بنایا گیا تاکہ وہ گر نہ سکے، اس کو ترتیب کے ساتھ اوپر تک بلند کر دیا۔ جب وہ دیوار تیار ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، آپ ہاتھ دھو رہے تھے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، ایسے نہیں ہو سکتا، ایک دیوار بنانے کی مزدوری گھر کے لوگوں سے لے لو، اسی کے بہانے کسی ہوٹل سے بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے۔ قال هذا فراق بینی و بینک،
حضرت خضر نے فرمایا میرے اور آپ کے درمیان امتیاز یہی ہے کہ آپ بول پڑے ہو اور میں چپ رہا ہوں. کیوں؟ اللہ نے مجھے ایک رحمت اور ایک علم سے نوازا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے چیزوں کو دیکھ کر بول جانے والا بندہ بے صبر ہوتا ہے. خدا کے کام، خدا کے پیاروں کے کام ہو رہے ہوں، بولا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں راج مصطفیٰ پہ تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کا یہ سارا سفر معراج ہو گیا. واپس بھی حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. بولنے والے بول گئے کہ یہ کیسے ہو گیا. اور ابو جہل نے جا کر حضور کے بہت پیارے دوست ابو بکر سے جا کے بولا دیکھو بول رہے ہیں میرا تو رات گیا مسجد حرام سے شام میں فلسطین میں مسجد اقصی میں ہو گیا اور 1,40,000 انبیاء کی میں نے نماز پڑھی. نبیوں کے خطابات ہوئے، سارے نبیوں سے میں نے بیان سنے، سب نبیوں پر نماز پڑھی، سارے نبیوں سے میں نے مصافحہ کیا. اس کے بعد میں سیڑھی لائی گئی، لنگر کھلایا گیا، سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی کے اوپر میں نے قدم رکھا. پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سات آسمان گیا. پھر وہاں سے میں نے دوزخ بھی دیکھی، جنت بھی دیکھی، اور پھر اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا پہ چلا گیا. پھر وہاں میں نے سدرۃ المنتہا پہ سارے فرشتوں کو میں نے جماعت کرائی، فرشتوں کو نماز پڑھائی، فرشتوں سے ملاقات بھی ہوئی. پھر اس کے بعد میں آ کے رفرت میں سوار ہوا. پھر میں آگے چلا گیا، پھر میری اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے 50 نمازیں دی. پھر واپس پڑھا، چوتھے آسمان پہ موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا 50 نمازیں خود نہیں پڑھ سکے گی. پھر واپس پڑھا، پھر گیا، پھر واپس پڑھا، پھر گیا. 9 مرتبہ یہ ہوا، 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 مل گئی. یہ تحفہ لے کر میں پھر واپس آیا. ابھی کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا. اتنی سی دیر میں یہ سارا کام کیا بھی کر کے بھی میں واپس بھی آ گیا. اے ابو بکر مانو گے؟ اے ابو بکر مانو گے؟ بات کرنے والا راوی کتنا ضعیف ہے، راوی کتنا گمراہ ہے، راوی کتنا بڑا کافر ہے، بات کر رہا ہے حضور کی شان کے حوالے سے. ابو بکر نے کہا صرف یہ بتا کسی اور سے سن کے آیا ہے یا ان کے منہ سے سن کے آیا ہے؟ کہا کسی اور سے نہیں، ان کے منہ سے سن کے آیا ہوں. تو ابو بکر صدیق نے کہا واللہ العظیم میں نے نہیں سنا، تو نے سنا ہے نا، پر میں تیرے کہنے پر بھی مصطفیٰ کی شان پر بھی اعتراض کرتا ہوں، مانتا ہوں میرا ایمان اور اعتراض میں ہو کے آپ ہی گئے ہو گئے. اب مجھے صرف یہ دیکھیں میں نے قرآن میں یہ فرمایا ہے سورہ کہف، یہ آیت نمبر 65. ماشاءاللہ میرے سید عادل اشرفی صاحب اور ویسی صاحب اپنی محبتوں کے ساتھ ساری انتظامیہ آج یہاں مجھے اس لیے پہنچنا پڑا کہ میرے دل کے ٹکڑے میرے پیارے جناب اویسی سیکورٹی کے انچارج کامران گلیکسی میرے وسیع اویسی عیسیٰ بھائی، ان کی والدہ صاحبہ رضائی الہی سے انتقال فرما بھی. ابھی نماز کے بعد ان کا جنازہ ہوگا انشاءاللہ. میں جنازے کی خاطر پہنچا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. بس میری گفتگو 2 منٹوں میں اختتام تک پہنچ گئی. پارہ نمبر 15 سورہ بنی سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 65 جو میں نے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک علم سے نوازا اور ایک رحمت سے نوازا. جس کے پاس ایک رحمت آئی اس کی یہ شان ہے، وہ کشتی بھی توڑ رہا ہے، وہ بچے کو مار رہا ہے اور وہ گری ہوئی دیوار کو اٹھا رہا ہے. پوچھنے پر بتایا کشتی اس لیے توڑی کہ ظاہری طور پر تو توڑنا تھا مگر پیچھے بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا تھا. اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا یہ آج آ رہا ہے اور بادشاہ کشتی لے جاتا، یہ سارے گھر والے بے روزگار ہو جاتے. تھوڑی سی تکلیف اس لیے آئی ہے، یہ بعد میں ٹھوکر
جو ہے نا یہ ٹھیک کر کے پھر کمائی کرتا رہے گا. میں نے اس پر جو سختی بھیجی یہ سختی کے اندر بھی اس کے لیے پوشیدہ راز رحمت تھا. اس کے لیے آئندہ آنے والی زندگی میں معاش کے ذریعے میں کامیابی تھی. اے مسلمانوں تمہارے اوپر بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کاروباروں میں نقصان لے آتا ہے. یہ نقصان عارضی ہوتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ بزنس میں نقصان ہو گیا آئے برباد ہو گئے. نہیں, اللہ تمہیں بڑی بربادی سے بچانے کے لیے تھوڑا سا نقصان کر رہا ہوتا ہے. اچھا, ایک رحمت والے خضر کے علم کا یہ حال ہے. بچے کو قتل کر دیا. کہا کیوں قتل کیا؟ فرمایا میں نے نہیں قتل کیا, اردنا